فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ چوتھا باب عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، صفحہ نمبر 254۔ انبیاء اور اولیاء الہی کا مراقبہ۔ مانوسیت کی حالت پیدا ہونے اور اس کے بعد اس محبت میں شدت آ جانے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان موجود حجابات ایک ایک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان ایک مخصوص شوق اور لذت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توجہ دیتا ہے اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو محسوس کرتا ہے اور اس سے مسرور ہو جاتا ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل ہو جائے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے معشوق سے بچھڑ گیا ہے۔ ایسی حالت سے جدا ہونا سالک کے لیے انتہائی مشکل اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنا گناہ سمجھتا ہے اور اس پر استغفار کرتا ہے۔ جی ہاں، اولیاء الہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی ہستیوں کا استغفار گناہ کی وجہ سے نہیں، یہاں تک کہ مکروہات کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا استغفار اس اعتبار سے کہ وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ خداوند عالم کے حضور میں ہیں، لیکن اس کے باوصف وہ خداوند عالم کے مقام ربوبیت کی شان توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اولیاء الہی کی اس کمزوری کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اگرچہ انسان دنیاوی زندگی اور مادی پہلو کے اعتبار سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی توجہ خدا سے ہٹا کر مادی امور کی طرف مبذول کرتا ہے، لیکن اولیاء الہی خدا کی ذات سے اتنی توجہ ہٹنے کو بھی گناہ اور شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی پوری توجہ غیر خدا کی طرف مبذول نہیں کرتے، لیکن غیر خدا کی طرف اس معمولی توجہ کو بھی اپنے لیے گناہ تصور کرتے ہوئے پشیمان ہو جاتے ہیں کہ ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی محدود کیوں نہ رہی۔ بہرحال سیر و سلوک اور عرفانی مقامات کے اس مرحلے کا مراقبہ یہ کہ سالک کو چوکنا رہنا ہوگا کہ زندگی کے تمام لمحات میں اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو اور بس۔ فطری طور پر اس مرحلے میں استغفار بھی گناہوں کے سرزد ہونے پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ گریہ و استغفار اللہ تعالیٰ کی ذات سے معمولی قسم کی بھی غفلت اور لاپرواہی کے باعث ہے۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ بلند مراتب پر فائز ہستیوں جیسے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کے گریہ و استغفار کو قاعدتاً ایسے معنی پر محمول کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ ظاہر ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کسی بھی امر اور نہی الہی کی مخالفت نہیں کی، اور ان کا دامن گناہ تو اپنی جگہ ترک اولیٰ سے بھی مبرہ ہوتا ہے۔ بہرحال انسان اگر کمال کے اس مرحلے تک پہنچ جائے اور اپنی پوری دلی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرتکز کرنے میں کامیاب ہو سکے تو یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے دل پر نور الہی کی کرنیں پڑنے لگتی ہیں اور اسے دنیا کی پستی سے نکال کر انسانیت کے بلند ترین مقامات یعنی قرب الہی کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ وہی نور اور انتقاء اللہ کا مقام ہے جس کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے، جیسا کہ مناجات شعبانیہ میں ہے: میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف اٹھیں تو انہیں نورانی بنا دے، تاکہ دیدہ ہائے دل حجابات نور کو پا کر تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملیں، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں۔ اگر انسان معرفت کے اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر وہ دوسری عبادات کو رنج و مشقت کے ساتھ انجام نہیں دیتا، بلکہ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے محبوب کے سامنے
ادب سمجھتا ہے اور ان سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس لذت میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ دنیا کی دوسری لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور ایسا انسان اگر اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بعض ایسے امور اور دنیاوی لذتوں سے استفادہ بھی کرتا ہے تو یہ کام اس پر انتہائی سخت گزرتا ہے۔ اگر کبھی وہ ایسے امور کو انجام دیتا بھی ہے تو وہ صرف حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے شوق سے انجام دیتا ہے۔ البتہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس مقام سے سینکڑوں میل دور ہیں، ایسی حالت کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کا تصور کیجئے جو گرمیوں کے موسم میں ایک انتہائی گرم اور جلا دینے والے صحرا میں گھنٹوں پیاسا پڑا ہوا ہو اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہو۔ اگر اسے ایک ٹھنڈے اور میٹھے شربت کا گلاس دیا جائے تو کیوں کر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس شربت کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیے گیا اور ذرا سا بھی 1% بھی اس شربت سے لذت حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہوگا۔ جی ہاں، انسان کا کسی ایسے مقام پر پہنچنا اس کے لیے بعض ظاہراً لذیذ بخش ترین گناہوں کو بھی ترک کرنا آسان کر دیتا ہے۔ عزیز مصر کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کا تصور کیجیے۔ یقیناً انتہائی سخت قسم کے حالات تھے۔ ایک خوبصورت جوان جو اپنی جوانی کے جوبن میں ہے، جس کے اندر جنسی اور شہوانی خواہشات بھی اپنے عروج پر ہوں، ایک آراستہ محل میں تنہائی کے عالم میں ایک ملکہ اسے گناہ کی طرف دعوت دے۔ ایسے وقت میں گناہ سے آلودہ نہ ہونا زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن عمل سے ثابت کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ ہاں، اگر کسی کا دل کسی برتر محبوب سے مانوس ہو اور وہ کسی اور خوبصورت اور دلربا معشوق کو جانتا ہو اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس قسم کے حالات سے آلودہ ہوئے بغیر نکل آنا آسان ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب اپنے معشوق کا تصور کرتا ہے تو باقی تمام چیزوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور وہ اس سے ہیچ نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظر میں مثال کے طور پر لذت کے لیے کھانا یا دوسرے مادی امور کو انجام دینا ایک مذاق ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ان کی نظر میں بچوں کا کھیل ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ بچوں کے کھلونوں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ انہوں نے ان سے بہتر لذتوں کو درک کر رکھا ہے۔ پس جس طرح بچوں کی دلچسپی کی چیزوں پر بڑے کوئی توجہ نہیں دیتے بلکہ انہیں مذاق اور بے معنی سمجھتے ہیں، اسی طرح اولیاء الہی بھی ہم لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہوتے ہیں۔ جن مادی لذتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ان کی نظر میں کھیل کود کی طرح ہیں۔ جن لوگوں کا دل خدا سے مانوس ہوا ہے اور انہوں نے جمال حق کی تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، وہ اس کے جمال کے علاوہ کسی چیز سے محظوظ نہیں ہوتے۔ مطلب ہے کہ ذہن کے قریب کرنے کے لیے ہم مادی وسائل کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ناکافی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی محفل میں بیٹھا ہے اور اس کا محبوب اور معشوق بھی کچھ فاصلے پر اسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ محبوب نے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے، لیکن کبھی کبھار دوسروں سے آنکھیں چرا کر اپنے چہرے سے حجاب ہٹاتا ہے اور عاشق کو اپنے چہرے کا دیدار کراتا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس صورت میں اس دل باختہ عاشق کے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اس کے جسم میں پر نہیں نکلنے چاہیے تاکہ وہ پرواز کر سکے؟ ایسا شخص اس محفل میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں کو بالکل بھی محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے محبوب کے اس اشارے سے حاصل کردہ لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی اشارے کرتا رہتا ہے، ایسے اشارے جنہیں دوسرے لوگ نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دل کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے دوست بھی بالکل خاموش ہیں اور اس راز کو فاش نہیں کرتے۔ ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی پہاڑ، باغ اور دریا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باغ اور پھولوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت وہ اپنے محبوب کے جلوے دیکھنے سے ایسے وجد میں آ کر مست ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے حقائق کی ایک جھلک ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے یوں مالا مال کر دے کہ دنیا اور دوسری چیزوں کی محبت کے لیے اس میں کوئی جگہ ہی باقی نہ بچے۔ سیر و سلوک کے مخصوص اعمال و اذکار۔ سیر و سلوک کے حوالے سے جو آداب اور اعمال بیان کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی معیار یہ ہے کہ یہ آداب شرعی احکام کے عین مطابق ہوں اور سوئی کے نوک کے برابر بھی شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہوں۔
پس اس کلی معیار کو ماننے کے بعد سیر و سلوک اور علماء اخلاق کے بیان کردہ مخصوص احکامات اور نصیحتوں پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مانا جا سکتا ہے کہ سیر و سلوک اور علم اخلاق کا استاد کسی کو ایک خاص ذکر یا عمل کی نصیحت کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ استاد سیر و سلوک کے مسائل پر اپنی گرفت، اپنے تجربات اور اپنے شاگردوں کے معیار کے پیش نظر بعض مستحب اعمال اور اذکار کو ان کے لیے مفید اور کارآمد قرار دے۔ اس اعتبار سے یہ ماننے کی بات ہے کہ استاد کسی سالک کے لیے اس چیز میں مصلحت دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی مخصوص صفت پر زیادہ توجہ دے یا فلاں ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، یہاں تک کہ کسی ذکر یا عمل کی مقدار بھی معین کرے تو بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ شرع مقدس میں کلی طور پر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس استاد کا یہ حکم اس کلی حکم کے ایک مصداق کے طور پر قابل قبول ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے اگر کوئی استاد کسی کو یہ حکم دے ہر دن اتنی مقدار میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تو اس بات کو خلاف شرع کہہ کر اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اصل ذکر مستحبات مؤکدہ میں سے ہے اور ایک دن میں فلاں تعداد میں لا الہ الا اللہ کہنا بھی تو آخر ذکری ہے اور کچھ نہیں ہے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ شرع مقدس کے خلاف کام ہے۔ قرآن مجید نے اپنی متعدد آیتوں میں ذکر خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پر زور دیا، جیسا کہ ارشاد قدس الہی ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41-42، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10، اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ سورہ دہر آیت نمبر 25-26، ایک حصے میں اس کا سجدہ کرو اور رات گئے تک اس کی تسبیح کرتے رہو۔ روایات میں بھی اس مسئلے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہم یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت بیان کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کوئی حد نہ ہو کہ جہاں وہ ختم ہو جائے، سوائے ذکر خدا کے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، جس نے ان کو ادا کیا تو یہی ان کی حد ہے۔ ماہ رمضان کی حد ایک مہینے تک روزے رکھنا ہے، حج جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو یہ اس کی حد ہے، مگر ذکر خدا کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ وہ قلیل ذکر پر راضی نہیں ہوتا اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے کہ اس پر جا کر ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کثیر الذکر تھے، میں ان کے ساتھ چلتا تھا تو ذکر خدا کرتے جاتے تھے، اور جب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو ذکر خدا کرتے جاتے تھے، جب وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے تب بھی ذکر خدا سے نہ رکتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی زبان تالو سے لگ جاتی تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہتے تھے اور ہم کو جمع کر کے ذکر الہی کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا تھا اور ہم میں سے جو پڑھ سکتا اسے تلاوت قرآن کا حکم دیتے تھے اور جو نہیں پڑھ سکتا اسے ذکر خدا کا حکم دیتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی علم اخلاق کا استاد اپنے کسی شاگرد سے مثلاً یہ کہے کہ 1000 مرتبہ فلاں ذکر پڑھا کرو اور آپ اسے خلاف شرع اور اسلامی احکام کے خلاف عمل قرار نہیں دے سکتے، اس بات سے قطع نظر کہ بعض علماء اخلاق جو مخصوص اعمال اور اذکار کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح روایت میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے بعض چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ بطور نمونہ ان میں سے بعض موارد کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کی تلافی پر قادر نہ ہو، اسے چاہیے کہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرے، کیونکہ یہ گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ بتحقیق میرے والد بزرگوار فرماتے تھے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے خفیہ خزانوں میں سے ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے بیت الشرف سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے صومالی کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا خدا کی قسم میں نے کچھ ایسے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیے ہیں کہ ہرگز کوئی انہیں اپنی زبان پر نہیں لاتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مشکلات کے لیے کافی
قرار دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان کلمات کو مجھے بھی سکھا دیجیے۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت اس ذکر کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ بہرحال کچھ مخصوص اعمال اور اذکار جنہیں بعض علماء اور بزرگان نے صحیح اور شریعت کے عین مطابق قرار دیا ہے اور انہیں خلاف شرع اور بے بنیاد نہیں سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اب تک بار بار تاکید کیا ہے کہ عرفان اور سیر و سلوک کی اصلی روح اس حقیقت سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی وہ خدا پر توجہ سے عبارت ہے۔ اس مسئلے کے پیش نظر اس فن کے اساتذہ اخلاق اور سیر و سلوک کے کچھ مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی سفارش کرتے ہیں تاکہ سالک کی توجہ کو تقویت ملے۔ حقیقت میں یہ افعال اور اذکار اس لیے ہیں تاکہ سالک کا دل اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانوس ہو جائے اور تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ جی ہاں، کبھی کبھار عرفان اور سیر و سلوک کے آداب کے نام سے کچھ ایسے مسائل اور احکامات پیش کیے جاتے ہیں کہ شریعت میں انہیں مذموم یا حرام قرار دیا گیا ہوتا ہے، یا ان چیزوں کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ملتی بلکہ وہ بدعت شمار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی باتوں کی نصیحت کرے تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ بات مسلم ہے کہ کوئی عارف جو واقعی صراط مستقیم پر گامزن ہو وہ کبھی ایسی باتوں کی نصیحت کر نہیں سکتا ہے۔ لفظی اور قلبی ذکر۔ عرفان اور سیر و سلوک کے باب میں بیان کیے جانے والے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ذکر ہے، جس کی تفصیل یوں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا کہ عرفان کی حقیقت خدا کی طرف توجہ سے عبارت ہے، اور عرفان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ کہ سالک ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہ ہو، بلکہ اپنی پوری توجہ ہمیشہ خدا کی طرف مبذول رکھے اور انقطاع کامل کے مقام پر پہنچ جائے۔ بار الہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو کر ہی رہ جاؤں۔ خدا پر توجہ جو عرفان کی حقیقت اور اس کا مقصد ہے، در حقیقت وہی چیز ہے جسے قرآن مجید کی آیات اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں ذکر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توجہ اور ذکر کے مقابلے کی حالت غفلت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، سورہ کہف آیت نمبر 28، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9 ارشاد قدس الہی ہے، اے ایمان والو خبردار تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ اس لحاظ سے حقیقت میں عرفانی مقامات اور مراتب کی درجہ بندی ذکر اور توجہ کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور انقطاع کامل اللہ یعنی یہ کہ انسان ہمیشہ اور ہر حال میں خداوند عالم کا ذاکر بنا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو جائے۔ بہرحال اس موقع پر ذکر سے متعلق اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے الفاظ ہی کافی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا لفظی ذکر کافی ہے یا ذکر کی حقیقت توجہ اور قلبی ذکر ہے؟ ممکن ہے کہ شروع میں تو ایسا لگے کہ اس سوال کا جواب تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ ذکر کی حقیقت قلبی ذکر ہے، ورنہ لقلقہ زبان اور ہاتھ سے تسبیح گھمانے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ہے، اور اگر ذکر لفظی کی کوئی اہمیت ہے تو اس لیے کہ یہ قلبی ذکر تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ مختصر جواب کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ حقیقت ذکر وہی ذکر قلبی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ تو پھر میں ان تمام مخصوص لفظی اذکار اور ائمہ معصومین کی تعلیمات میں پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ تو کیا اگر ہم ہمیشہ اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کریں تو پھر لفظی ذکر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اہل تصوف کے بعض فرقے لفظی اور قلبی ذکر کے حوالے سے افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ ان میں سے بعض فرقے لفظی ذکر کی اس قدر تاکید کرتے ہیں کہ باقاعدہ ذکر کے جلسے منعقد کرتے ہیں اور آپس میں مل بیٹھ کر کچھ خاص آواز اور مخصوص قسم کی حرکات و سکنات کے ساتھ اونچی آواز میں اذکار کو دہراتے ہیں اور اصطلاح میں اسے ذکر جلی کا نام دیتے ہیں۔ دوسری طرف ان کے بعض فرقے لفظی ذکر کو ذرا برابر اہمیت نہیں دیتے اور صرف قلبی ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے بذات خود ان میں سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو شروع سے آخر تک اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، بلکہ وہ اپنی پوری نماز کو یہاں تک کہ قرأت سے لے کر سجدہ، رکوع اور دیگر اجزاء کو
سکوت کامل کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس عمل کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظی ذکر اس لیے کہ انسان کا دل متوجہ ہو۔ اب جب کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے تو پھر ذکر لفظی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ذکر لفظی معنی اور مزاحم بھی بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توجہ اور ذکر قلبی کے اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور خدا کی یاد میں اس حد تک غرق ہو جاتے ہیں کہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جمال الہی کا جذبہ سبب بنتا ہے کہ ہم تمام چیزوں یہاں تک کہ نماز کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر نماز اور اس جیسے دوسرے لفظی اور ظاہری اذکار کا تعلق عرفان اور سیر و سلوک کے ابتدائی اور متوسط مراحل سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ سالک یقین کی منزل تک پہنچے، لیکن جب یقین کی منزل تک پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے اس قسم کے اعمال اور عبادات بجا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے اس نظریے پر قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 98-99، بس اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی نظر میں ایسے نظریات بالکل باطل ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی طرف رجوع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص قسم کے اذکار معین کیے گئے، انہیں پڑھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو یقیناً عرفان کے بلند ترین مقام و مرتبے پر فائز تھے، اس لیے وہ مسلسل اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز، دعا اور لفظی اذکار کو خاص اہمیت دیتے رہے۔ ان ہستیوں کی نگاہ میں ذکر لفظی کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے بعض موارد میں اس بات کی تاکید بھی کی ہے قسم کی کمی ذاتی کے بغیر بین ہی وہی الفاظ اور کلمات ادا کیے جائیں جو انہوں نے تعلیم دی ہے۔ مثلاً علامہ مجلسی نے اپنی گراں قدر کتاب بحار الانوار میں ایک روایت بیان کی ہے جس کے مطابق عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان قریب کچھ شبہات تمہیں گھیر لیں گے اور تمہاری ہدایت کرنے والا کوئی امام یا رہبر تمہارے درمیان نہیں ہوگا۔ ان شبہات سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جو دعائے غریق کی تلاوت کرتا رہے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دعائے غریق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح پڑھو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ آپ کے بعد میں نے دعا کو اس طریقے سے پڑھا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوبی والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن دعا کو جیسے میں نے کہا ہے ویسے پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ملاحظہ کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام صرف ایک لفظ و ابصار کے اضافے کرنے پر کس قدر حساسیت کا اظہار کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ذکر لفظی جس طریقے سے آپ نے کہا ویسے ہی کیا جائے۔ نماز میں ہر سالک چاہے وہ عارف ہو یا غیر عارف اور کسی بھی مقام و منزلت پر فائز ہو، واجب ہے کہ حمد و سورہ اور دوسرے تمام اذکار کو زبان سے بھی ادا کرے۔ یہاں صرف دلی توجہ کافی نہیں اور اس سے انسان کی ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس قسم کی باتیں کرنا کہ اصل مقصد تو قلبی توجہ ہے اور یہ اذکار اس کا مقدمہ ہے، اور کوئی شخص لفظی ذکر کے بغیر قلبی توجہ پیدا کر سکے تو وہی کافی غلط اور ایسی بے بنیاد بات ہے کہ ایسا کہنے والا یا تو غافل اور جاہل ہے یا اس کے پیچھے کوئی مذموم اہداف پوشیدہ ہیں۔ یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، باقی شریعت کے حلال و حرام کی پابندیاں ضروری نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں اگر انسان کا دل پاک و صاف ہو پھر وہ جتنے بھی گناہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید ہم سب کا ایسے افراد سے واسطہ پڑا ہوگا جو مثلاً یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام میں حجاب واجب ہے لیکن اس کے باوجود حجاب کا خیال نہیں رکھتے، اور جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے۔ اس قسم کے تمام اعتقادات اور باتیں باطل اور بے بنیاد ہیں۔ ہم دین کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں قرآن و سنت سے تمسک اختیار کر کے دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور ان کا عمل کیسا ہے۔
اس سلسلے میں ہمارے پاس کئی شواہد موجود ہیں جن کے مطابق رسول اکرم اور ائمہ اہل بیت اپنے گفتار اور عمل میں لفظی ذکر کو ضروری سمجھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بابا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ جب میں پیدل آپ کے ساتھ چلتا تھا تو آپ مسلسل ذکر خدا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تب بھی ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں ہمیشہ ان کی زبان کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا اور آپ لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے ہوتے تھے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہو اور وہ اس قسم کی روایات کو نظر انداز کر دے؟ ہماری توجہ قلبی چاہے کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ قوی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ حضرات لفظی ذکر کرتے تھے تو کیا ہم پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظی ذکر ضروری نہیں، صرف قلبی ذکر اور توجہ کافی ہے؟ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اور ان کا عمل کیسا تھا۔ ہمیں اپنے عمل کو ان ہستیوں کے گفتار اور عمل کے عین مطابق منظم کرنا ہوگا۔ ذکر لفظی کا مقام اور ذکر قلبی کی اہمیت کا بیان۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر لفظی کی عظمت اور ذکر قلبی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دو نکات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ذکر لفظی کے بارے میں ایک نقطہ جو کسی حد تک عرفانی پہلو بھی رکھتا ہے اس مسئلے سے متعلق ہے کہ اعضائے جسم کے کیا حصے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آنکھ کی عبادت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور آیات کا مشاہدہ کرے، اس لیے قرآن کی آیات کی طرف نگاہ کرنا، مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ کی ایسی عبادت سے لطف اندوز ہونا اور استفادہ کرنا انہی امور میں سے ہے۔ کان کی عبادت یہ کہ مثلاً قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کو سننا عبادت ہے۔ دل اور قلب کی عبادت یہ کہ وہ خدا کی محبت کا ظرف بن جائے۔ اسی طرح زبان کو بھی خدا کی عبادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبادت سے زبان جو لذت اٹھاتی ہے وہ ذکر خدا ہے۔ ذکر لفظی کی حکمت سے متعلق دوسرا نقطہ اس مسئلے کے تربیتی پہلو سے متعلق ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف توجہ کرنا چاہیں اور آہستہ آہستہ اس توجہ کو قوی اور مضبوط بنانا چاہیں تو ہمیں مسلسل مشق کرنا ہوگی۔ مشق کے لیے لفظی اور زبانی ذکر قلبی ذکر سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ جن کاموں میں تمرین اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمیشہ کام کو سادہ اور آسان مراحل سے شروع کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مشکل اور سخت مراحل کا مشق کیا جاتا ہے۔ یہی قاعدہ عرفان اور سیر و سلوک کے سلسلے میں بھی جاری رہتا ہے۔ انسان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ ایک دم اپنی توجہ کو دنیا کی تمام چیزوں اور مادی زندگی سے ہٹا کر صرف خدا پر مرکوز کرے۔ ایک عام انسان کے لیے کام 24 گھنٹوں میں چند لمحوں یا ایک دو گھنٹے کے لیے ممکن ہے۔ سبق پڑھنا، مطالعہ کرنا، کام کاج کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے مومن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس قسم کے دوسرے امور جنہیں ہم روزانہ انجام دیتے ہیں، ان تمام امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف قلبی توجہ دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں تک کہ نماز کے دوران بھی جو خدا کی طرف توجہ کا مخصوص وقت ہوتا ہے، بڑی مشکل سے شروع میں اللہ اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حد تک توجہ رکھ پاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری توجہ ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے اور نماز ختم ہونے تک یاد خدا اور نمازی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے آسان کام ذکر لفظی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ذکر لفظی کا عادی بنائے تو دھیرے دھیرے یہی چیز ذکر لفظی کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی طرف توجہ کا سبب بنے گی اور یوں ذکر لفظی قلبی توجہ کے لیے ایک مناسب راستہ اور وسیلہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جنہوں نے اس راستے میں تازہ قدم رکھا ہو۔ بہرحال اگرچہ ذکر لفظی ایک ضروری اور لازمی امر ہے اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر عرفان اور سیر و سلوک کے راستے میں ذکر قلبی بھی خاص اہمیت اور آثار و فوائد کا حامل ہے۔ ذکر قلبی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ کہ ہماری معنوی اور تکاملی حرکت کی بنیاد یہی قلبی توجہ اور خدا کا ہمارے دل اور جان میں حاضر ہونا ہے۔ حج اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بھی اہم نقطہ خدا کی طرف توجہ اور اپنے معشوق کی تجلیات کے گرد دل کا طواف ہے۔ اگر کوئی انسان سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مکہ اور خانہ خدا کے قریب جائے اور اپنا دل خانہ
اور اپنا دل صاحب خانہ کو نہ دے، بلکہ وہاں بھی چکروں، رسیدوں اور دوسرے لین دین معاملات کی یاد میں رہے، تو اس زیارتی سفر سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہت ساری عبادتوں کے بارے میں خاص روایات پائی جاتی ہیں کہ اگر اس عمل کے ساتھ اس عبادت کی روح نہ ہو تو اس کے انجام دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ مثلا نماز شب اور راتوں کی عبادتوں کے بارے میں روایات میں یوں آیا ہے: کتنے شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں اس رت جگہ سے سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے قلبی ذکر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نقطہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی توجہ اور قلبی یاد دہی اصل چیز ہے، ورنہ اگر ہماری پوری عمر بھی لفظی ذکر میں گزر جائے اور اس میں ذرہ برابر بھی حضوری قلب اور توجہ نہ ہو تو اس سے ہماری روح کو ہرگز تکامل حاصل نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں ذکر کی بنیاد ذکر قلبی ہی ہے۔ ذکر لفظی پر ذکر قلبی کا ایک امتیاز یہ کہ ذکر قلبی میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے تکامل کی راہ میں جو بڑی مشکلات پائی جاتی ہیں ہمارے اعمال کو برباد اور فاسد کر دیتی ہیں، وہ ریاکاری اور خود نمائی ہے۔ لیکن یہ مشکل ان اعمال اور عبادات میں کہ جن کی ظاہری شکل و صورت نہیں ہوتی، کسی حد تک خود بخود ختم ہو جاتی۔ مثال کے طور پر روزے کا شمار اس قسم کی عبادات میں ہوتا ہے۔ روزے کی چونکہ ظاہری شکل نہیں ہوتی، لہٰذا جب تک انسان خود کو نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، دوسروں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہی خصوصیت ذکر قلبی میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم بظاہر کسی درخت، پھول یا آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے باطن میں پھول اور درخت کی خوبصورتی اور آسمان کی عظمت سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو شخص ہمیں اس حالت میں دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم پھول، درخت اور آسمان کو دیکھنے میں مشغول ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کے انقلابات سے بے خبر ہوتا ہے۔ ذکر لفظی پر ذکر قلبی کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ ذکر لفظی اگر اونچی آواز میں کیا جائے تو دوسرے لوگ سنتے ہیں، اور اگر آہستہ کیا جائے تو بھی ہونٹوں کے ہلنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر پڑھنے میں مشغول ہے، مگر یہ کہ انسان کسی خلوت اور تنہائی میں ذکر پڑھے۔ بہرحال ذکر قلبی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور نقطہ کہ جس کی یاد دہانی بھی فائدے سے خالی نہیں، وہ اولیاء الہی کے ذکر قلبی کے بارے میں ہے۔ اولیاء الہی کا ذکر خدا کی طرف ان کی توجہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جیسا کہ زیارت جامع ائمہ میں اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں: آپ ایسے دلوں کے مالک ہیں، خدا خود ان کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ خود دلوں کے اختیار کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بات صرف ائمہ معصومین علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور کوششوں سے کہیں زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں اور اس راستے میں قدم بڑھا رہے ہیں، اگر کبھی وہ غفلت کا شکار ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی سبب سے اس چیز کو برطرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ممکن ہے کہ انسان اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ جی ہاں، یہ ایک مخصوص مقام ہے۔ اگر محب اپنے محبوب سے غافل ہو جائے تو محبوب خود اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کو اپنے جلوے دکھاتے ہوئے اس کا دل جیت لیتا ہے، تاکہ اس کی نگاہوں کو اپنے سوا کسی اور پر پڑنے سے روکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 19 کا اختتام کرتے ہیں۔